بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد کل حسن و جمالہ وبارک وسلم۔ صحیح بخاری شریف کے متعلق حضرت مولانا غلام مصطفیٰ اظہری صاحب کا بہت جامع خطاب آپ لوگوں نے سنا۔ اس حدیث شریف کی تشریح اور اس میں وارد نکات کی جانب انہوں نے توجہ دلائی، ہم لوگوں نے اس سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب علیمی کا جامع خطاب ہم لوگوں نے سنا۔ حدیث شریف اور اس کے متعلق اور آداب بارگاہ رسالت علی صاحبہ التحیہ ہم لوگوں نے سیکھے۔ رسول گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور آپ کے سامنے جو چیز ہوئی ہو، آپ نے اسے ملاحظہ فرمایا ہو، اس کے مجموعے کا نام حدیث ہے۔ اس حدیث کی تدوین اور اس کے مختلف مراحل ہم لوگوں نے اپنی درسوں میں، اپنی درسگاہ میں پڑھیں۔ امام بخاری کی یہ جامع تدوین حدیث کے مراحل کے بعد مدون صورت میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ جامع کتاب ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا کہ امام بخاری سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں، خود امام بخاری کے استاد نے حدیث مبارک پر ایک جامع لکھا تھا، آپ سے پہلے مسند لکھی گئی۔ اس کے باوجود جو قبولیت امت مسلمہ میں اللہ رب العزت نے اس کتاب کو دی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے، امام بخاری کی اخلاص کا اجر ہے کہ آج بھی مدارس اسلامیہ میں بخاری شریف پڑھی جاتی ہے، علماء اس کا درس دیتے ہیں، طلباء اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور بطور تبرک بھی امام بخاری کی اس صحیح سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ بزرگوں کا مجرب عمل رہا ہے کہ دفع بلایا کے لیے، کسی وبا کے دفعیے کے لیے بھی صحیح بخاری کی قرأت کی جاتی تھی، کیونکہ صحیح بخاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کا، آپ کے ارشادات کا، آپ کے افعال کا مجموعہ ہے۔ جس ذات سراپا خیر و برکت کے اقوال و افعال اور احادیث کا یہ مجموعہ ہے، اس ذات پاک کی برکت سے اللہ رب العزت بلائیں دور فرماتا تھا۔ ان کتابوں کی برکت کے بارے میں کتب ستہ میں آپ نے جامع ترمذی شریف بھی پڑھی ہے۔ جامع ترمذی کے بارے میں اس وقت یاد نہیں کس محدث کا یا کس عالم کا قول، انہوں نے فرمایا کہ من کان فی بیتہ فکانما فی بیتہ نبی یتکلم۔ یہ جامع اتنی اہم ہے، یہ کتاب اتنی اہم ہے کہ جس کے گھر میں یہ کتاب ہو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک بولتا ہوا نبی وہاں موجود ہے۔ اور جامع ترمذی کے بارے میں یا صحیح بخاری شریف کے بارے میں کسی نے فرمایا کہ اگر یہ کشتی پر کسی کے ساتھ ہو تو وہ کشتی غرق سے محفوظ رہتی ہے۔ ہم طلباء سے بطور خاص درخواست کریں گے، اور ہمارے وہ بھائی جو حاضر مجلس ہیں اور علوم دینیہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے، ان سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ جہاں تک ہو سکے کتب اسلامیہ خریدیں۔ آپ لوگ مدرسے میں جب تک تعلیم حاصل کرتے رہے، مدرسے کی کتابیں آپ لوگوں نے پڑھیں، اب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو جائیں گے، آپ کے پاس استفادے کے لیے کتابیں موجود ہونی چاہیے۔ جو بھائی ہمارے علوم دینیہ نہیں حاصل کر سکے اور اللہ رب العزت نے انہیں استطاعت دی ہے، انہیں توفیق بخشی ہے، وہ کتب اسلامیہ خریدیں اور مدارس اسلامیہ میں یا علماء اسلام کی بارگاہ میں نظر کریں۔ بالخصوص صحیح بخاری یا کتب ستہ کا مجموعہ ہمارے پاس ضرور ہونا چاہیے، ہماری ذاتی لائبریری میں ان کتابوں کا ذخیرہ ضرور ہونا چاہیے۔ ہم آج بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ رہے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں، باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ صحیح بخاری کی اکثر روایتوں کے مطابق یہ آخری حدیث ہے، آخری باب ہے۔ امام بخاری سے روایت کرنے والے امام بخاری کے تلامذہ مثلا الفربری، الکشمیہنی، فقی ابو زید المرغزی، ان سب کی روایات میں یہی آخری باب ہے، یہی آخری حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بھی امام بخاری کی روایتیں ہیں۔ امام بخاری اس میں سبق دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے روز اپنے بندوں کے اعمال کو تولے گا، ان کے اعمال تولے جائیں گے، ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اس کی نوعیت کیا ہوگی یہ متشابہات میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی حدیث ہے کہ اس کے دو پلڑے ہوں گے، لہو کفتان، اس میزان کے، اس ترازو کے اس کے دو پلڑے ہوں گے۔ اس کی کیا کیفیت ہوگی، اعمال بندوں کے، اقوال بندوں کے کس طرح تولے جائیں گے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کل قیامت کے روز موازین قسط کو قائم فرمائیں گے، اور اس بات کا بیان ہے کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ امام بخاری نے یہاں پر بنی آدم کے اعمال فرمایا ہے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ گزشتہ ابواب میں ایک حدیث گزر چکی ہے کہ جس وقت میزان قائم ہوگا میدان قیامت میں تو اللہ رب العزت ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم تم آؤ اور دیکھو کہ تمہاری اولاد کا اعمال تولا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ظلم و زیادتی کے تصور نہیں ہوگا، لیکن سیدنا آدم کے لیے اعزاز اور ان کا ایک رتبہ اللہ رب العزت ظاہر فرمانے کے لیے انہیں بلائے گا کہ دیکھو تمہارے بندوں کا، تمہارے بچوں کا، تمہاری اولاد کا اعمال تمہارے سامنے۔ اور اس میں علماء نے فرمایا ہے کہ استثناء ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، یہ ان کے لیے شرف ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 بندے ایسے ہیں جن کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا۔ 70,000 بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی امت مرحومہ کے جو بغیر حساب بغیر کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ القسطاس کا مطلب ہے العدل، جو رومی زبان کا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ القسط یہ المقسط کا مصدر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان اللہ یحب المقسطین، المقسطین کا مصدر القسط ہے، اور مقسط کہتے ہیں عدل کرنے والے کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ عدل کرنے والے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ القاسط کا بھی مصدر قسط ہی ہے، لیکن قاسط کا معنی جائر ہے، ظالم ہے، جیسا کہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی جناتوں کی جانب سے حکایت فرماتے ہوئے کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ہم میں ظالم اور جائر بھی ہیں۔ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن اشکاب نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن فضیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم عمارہ ابن قعقاع سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابی زرعہ سے روایت کرتے ہیں۔ حدثنا اور اخبرنا ہم نے پڑھا کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہوتا ہے۔ دو راویوں کے بعد امام بخاری عنعنہ لے آ رہے ہیں، عن سے روایت کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے پڑھا کہ جب غیر مدلس راوی عنعنہ کے صیغے سے روایت کرتا ہے تو اس کا معنی بھی حدثنا اور اخبرنا ہی جیسے ہوتا ہے۔ احمد ابن اشکاب محمد ابن فضیل سے روایت کرتے ہیں، وہ عمارہ ابن القعقاع سے، وہ ابو زرعہ سے،
اور وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام بخاری کے استاد احمد ابن اشکاب سے لے کے ابو زرعہ تک تمام راوی کوفہ کے ہیں، تو گویا کہ یہ حدیث مسلسل بالکوفیین ہے۔ ابو زرعہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں صحابہ کرام میں سیدنا ابو ہریرہ منفرد ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے میں ابو زرعہ منفرد ہیں، ابو زرعہ سے روایت کرنے میں عمارہ بن القعقاع منفرد ہیں، اور ان سے روایت کرنے میں محمد بن فضیل منفرد ہیں۔ پھر ان سے متعدد راویوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، اس لیے یہ حدیث غریب یا فرد کہلاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ہیں اللہ رب العزت کو، رحمان تبارک تعالیٰ کو محبوب ہیں، زبان پر وہ ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت باوزن ہیں۔ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ رب العزت کی پاکی، اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اللہ العظیم کی پاکی ہے۔ اللہ رب العزت کی پاکی یعنی ہر سو سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے اللہ رب العزت کی پاکی ہے۔ یہ کلمہ اللہ رب العزت کی کبریائی کا بیان ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ہے، اللہ رب العزت کے فضل کا اور اس کے احسان کا بیان ہے۔ اس مختصر سے کلمے میں اتنی چیزیں جمع ہیں، اس کے باوجود یہ کلمہ کل قیامت کے روز نہایت بھاری، نہایت باوزن ہوگا۔ بظاہر یہ مختصر سا کلمہ ہے، زبان پر بہت آسانی سے ادا ہو جانے والا کلمہ ہے، لیکن اس کا ثواب بے انتہا ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت جب ہمارے اعمال تولے گا تو اللہ رب العزت کے تولنے میں، وہ اعمال کے تولنے میں بندوں کو ایک طرح کا سبق بھی ہے کہ دیکھو تمہارے اعمال کتنے تھے، تم نے کیا کیا تھا، اور ہمارا فضل دیکھو کتنا ہے، تمہارے اعمال کتنے مختصر تھے اور ہمارا فضل کتنا بڑا ہے۔ الرحمن سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا کہ حبیبتان للرحمن، رحمان یعنی بے انتہا رحم فرمانے والا، جس کے رحم کی کوئی انتہا، کوئی حد نہ ہو، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اور اسی طرح اللہ کے جو ظالم بندے ہیں اس دنیا میں، جو ظلم کرنے والے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان کے بھی اعمال میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے ویسا ہی کا ویسا بدلہ پایا ہے۔ اور اللہ کے نیکوکار بندے، اللہ کے مومن بندے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کتنا فضل فرمایا ہے، ان کے تھوڑے سے عمل کا اللہ رب العزت نے کتنا بڑا بدلہ اور کتنا بڑا اجر عطا فرمایا ہے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری حسنات کو قبول فرمائے، ہمیں سیئات سے محفوظ رکھے، ہماری سیئات کی مغفرت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صغر الدنيا باعيننا واعظم جلالك في قلوبنا ووفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك وطاعتك يا ذا الجلال والاكرام۔ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله۔